بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 38 ہے اور اس میں ہم سورہ الکافرون کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں سورہ اخلاص میں اور سورہ الفلق میں اور سورہ الناس میں کہ قل کے معنی ہے کہو، یا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہاں پہ مخاطب کیا گیا تو کہہ دیجئے، قل کہو یا کہہ دو، یا ایہل اے، یا ایہا الکافرون کافروں، کافرون جمع ہے کافر کی، کافر ایک، کافرون کئی سارے، یعنی کہ کافروں، کہہ دیجئے اے کافروں۔ ایہل، ایہا کے معنی ہے اے، یہ ندا میں ہے، جب منادی پر ال داخل ہو تو مذکر میں ایہا، یعنی کہ جس کو آپ نے جو پکار رہے ہیں اس میں اگر ال داخل ہو تو ایہا کہیں گے، اور مؤنث میں ایتھا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس الکافرون ہے، تو یہاں پہ ایہا آیا ہے، تو یا ایہا الکافرون، یا بھی آ کے سینس میں آتا ہے، لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما جو، تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو یا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ تم سب پلورل میں۔ اب ہم اس لفظ عبدو کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم ماضی میں بات کریں تو اس کا لفظ ہے عبدہ، یعنی اس ایک مرد نے عبادت کی، عبدت اس ایک عورت نے عبادت کی، عبدہ ان دو مردوں نے عبادت کی، عبدتا ان دو عورتوں نے عبادت کی، عبدو ان سب مردوں نے عبادت کی، عبدنا ان سب عورتوں نے عبادت کی، عبدتا اس تو ایک مرد نے عبادت کی، عبدتی تو ایک عورت نے عبادت کی، عبدتما تم دونوں مردوں یا عورتوں نے عبادت کی، عبدتم تم سب مردوں نے عبادت کی، عبدتن تم سب عورتوں نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدنا ہم نے عبادت کی۔ اسی طرح اگر ہم فعل مضارع یا پریزنٹ ٹینس کی بات کریں تو یعبدو وہ ایک عبادت کرتا ہے، یعبدان وہ دو مرد عبادت کرتے ہیں، یعبدون وہ سب مرد عبادت کرتے ہیں، تعبدو تو ایک مرد یا وہ ایک عورت عبادت کرتی ہے، تعبدان تم دو مرد یا عورتیں عبادت کرتے ہو، یعبدنا وہ سب عورتیں عبادت کرتی ہیں، تعبدون تم سب مرد عبادت کرتے ہو یا کرو گے، تعبدین تو ایک عورت عبادت کرتی ہے، تعبدنا تم سب عورتیں عبادت کرتی ہو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، لا اعبدو ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا، ما جو یا جس، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ تم سب پلورل میں، اور پلورل میں مذکر میں تم سب عبادت کرتے ہو، ولا و لا نہیں، و اور لا نہیں، انتم تم یعنی کہ انتم تم سب، انتم تم سب، عابدون عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، عابدون پلورل ہے عابد کی، تم سب عبادت کرنے والے، تو لفظ ہے عابد پوجنے والا، عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا،
عبادہ سے یہ نکلا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر ہے۔ عابدات عبادت کرنے والیاں یا بندگی بجا لانے والیاں، اور یہ عابدہ کی جمع ہے عابدات، اور عابدون جمع ہے عابد کی۔ ولا انا عابد، اور نہیں انا میں، انا عربی میں کہتے ہیں میں کو، انا میں، ولا انا اور میں، اور نہیں میں، عابد عبادت کرنے والا، ما جو عبدتم تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پہ آپ عبدتم کے لفظی معنی دیکھیں گے تو ہے تم نے عبادت کی، جیسے اگر ہم لغت القرآن میں دیکھیں تو عبدتم کے معنی تم نے بندگی کی یا تم نے عبادت کی، لیکن با محاورہ ترجمے میں اب یہ ہوگا اور میں نہیں عبادت کرنے والا، میں اس عابد نہیں ہوں، میں اس کی بات نہیں کروں گا یا اس کو پوجنے والا نہیں، ولا انا عابد ہوں، میں اس کو پوجنے والا نہیں، اس کی عبادت کرنے والا نہیں، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی یا تم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہیں تم یعنی کہ تم سب پلورل، عابدون عبادت کرنے والے، عابد کی جمع جیسا بھی یہاں بتایا تھا عابدون، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، کسی چیز کے لیے کہتے ہیں فور، کم تم، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور لیا میرے لیے، کے لیے میرے لیے، لیا تو میرے لیے دین یعنی کہ میرا دین، ولیہ دین اور میرے لیے دینی یعنی میرا دین۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، اس سورہ میں یہ چند کلمات مکرر آئے ہیں، اس تکرار کو رفع کرنے کے لیے ایک تفسیر تو وہ ہے، یعنی کہ اس تکرار کو دور کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کا حل جو ہے وہ اس تفسیر میں جو بخاری میں بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ دو کلمے ایک مرتبہ زمانہ حال کے لیے ہیں اور دوسرے زمانہ مستقبل کے متعلق آئے ہیں، اس لیے ظاہر سی بات ہے اس میں پھر ریپیٹیشن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ تم میرے اس کی عبادت کرو معبود کی اور میں تمہارے معبود کی عبادت کروں، نہ مستقبل میں اس بات کا کوئی چانس ہے ممکن ہے کہ میں تمہارے کسی معبود کی عبادت کروں، اور نہ ہی تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ اسی تفسیر کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے تفسیر، حکیم الامت سے مراد حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ نے تفسیر بیان القرآن میں اختیار فرمایا ہے، جو اوپر خلاصہ تفسیر میں آ چکی ہے، مگر بخاری کی تفسیر میں لکم دینکم ولی دین کی تفسیر دین بمعنی مذہب اسلام و کفر سے کی ہے، اور مطلب یہ قرار دیا ہے کہ مصالحت کی مجوزہ صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مجوزہ صورت کیا، جو ہم نے پچھلی لیسن میں بتائی تھی کہ عرب یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے معبودوں کا احترام کریں، ان کو جو ہے یعنی کہ یا تو ان کو چھو لیں یا ان کو احترام کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تھا کہ جب ٹھیک ہے میں اس کا یہ بات اوپر تک پہنچا دوں گا، اور یہ پھر اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم نے مولانا مودودی کی تفسیر میں تفہیم القرآن میں دیکھی تھی کہ اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے کوئی امکانات کی طرف ان کا رجحان تھا کہ ہاں بھی ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو قبول کر لیں یا کوئی مصالحت ہو جائے، بلکہ اس کو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کیا تھا تاکہ یہ بات ہمیشہ کے لیے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں آ جائے، وحی کے طور پہ آ جائے، اور اس بات کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کفار کے لیے۔ تو تم اپنے دین پر قائم ہوں اور تم بھی اپنے دین پر مصر ہو تو تم جانو اس کا انجام تمہیں بھگتنا، اور بیان القرآن میں دین کو بمعنی جزا قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر تفسیر میں تو بمعنی مذہب ہے، اور یہاں پہ دین کے ایک اور معنی ہے کہ جو آپ کو روز آخر جزا ملے گی، تو اس کے بیان القرآن میں حضرت مولانا شفیع تھانوی نے دین کو بمعنی جزا قرار دیا ہے۔ دوسری تفسیر وہ ہے جس کو ابن کثیر نے اختیار فرمایا رحمۃ اللہ نے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ اور دوسرا جملے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد میں حرف ما مصدریہ ہے، اور معنی یہ ہیں یعنی ہماری اور تمہاری عبادت کے طریقے ہی الگ الگ ہیں، میں تمہارے طرز کی عبادت نہیں کر سکتا۔
اور جب تک تم ایمان نہ لاؤ تو میرے طرز کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس طرح پہلے جملے میں معبودوں کا اختلاف بتلایا اور دوسرے جملے میں عبادت کے طرز و طریقے کے اختلاف کو ظاہر کیا۔ حاصل یہ ہوا کہ نہ تمہارے اور ہمارے معبود میں اشتراک ہے، نہ ہی طریقہ عبادت میں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس میں تکرار نہیں ہے، ریپیٹیشن نہیں، بلکہ دونوں جگہ وہ دو مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ابن کثیر نے اس تفسیر کو راجح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور طریقہ عبادت میں وہ معتبر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ لکم دینکم ولی دین کی تفسیر میں ابن کثیر نے فرمایا کہ جملہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور دوسری جگہ ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ دین کو ابن کثیر نے بھی اعمال دین کے معنی میں لیا ہے، اور پھر مقصود اس سے وہی ہوگا جو بیان القرآن میں بیان کیا گیا کہ ہر ایک کو اپنے عمل کی جزا و سزا خود بھگتنی پڑے گی۔ بعض مفسرین نے ایک تیسری تفسیر یہ اختیار کی ہے کہ ما دونوں جگہ پر موصولہ ہی ہے اور حال و استقبال کا فرق بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں جملے فی الواقع مقرر لائے گئے، یعنی کہ خود جان بوجھ کے تکرار کی گئی ہے، اور یہ تکرار کوئی بری نہیں۔ بہت جگہ تکرار تقاضۂ بلاغت ہوتا ہے، جیسے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں ہے۔ یہاں اس تکرار کا مقصد تاکید مضمون بھی ہے، اور یہ بھی کہ کفار کی طرف سے چونکہ ایسی مصلحت کی پیشکش متعدد بار کی گئی تو متعدد جملوں سے اس کو رد کیا گیا۔ سورہ کافرون میں کفار کی طرف سے پیش کی ہوئی مصالحت کی چند صورتوں کو بالکلیہ رد کر کے اعلان برت کیا گیا، مگر خود قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی موجود ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یعنی کفار اگر صلح کی طرف جھکے تو آپ بھی جھک جائیے۔ اور مدینہ طیبہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہود مدینہ سے آپ کا معاہدہ صلح مشہور و معروف ہے، اس لیے بعض مفسرین نے سورہ کافرین کو منسوخ کہہ دیا، اور منسوخ کہنے کی بڑی وجہ آیت لکم دینکم ولی دین کو قرار دیا ہے، کیونکہ بظاہر یہ احکام جہاد کے منافی ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ لکم دینکم کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت ہے یا کفر پر برقرار رکھنے کی ضمانت دے دی گئی ہے، بلکہ اس کا حاصل وہی ہے جو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ اس لیے راجح اور صحیح جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ یہ صورت منسوخ نہیں۔ جس قسم کی مصالحت سورہ کافرون کے نزول کا سبب بنی وہ جیسے اس وقت حرام تھی اس وقت آج بھی حرام ہے، اور جس صورت کی اجازت آیت مذکورہ میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ یہود سے عملاً ظاہر ہوئی وہ جیسے اس وقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع محل کی کو سمجھنے اور شرائط صلح کو دیکھنے کی ہے، جس کا فیصلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دیا ہے، جس میں کفار سے معاہدے کو جائز قرار دینے کے ساتھ ایک استثناء کا ارشاد ہے، وہ یہ ہے یعنی ہر صلح جائز ہے بجز اس صلح کے جس کی روح سے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال یا حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ اب غور کیجیے کفار مکہ نے صلح کی جو صورتیں پیش کی تھی ان سب میں کم از کم کفر اسلام کی حدود میں التباس یقینی ہے، اور بعض صورتوں میں تو اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ ایسی صورت میں سورہ کافرون نے اعلان برت کر دیا ہے۔ دوسری جگہ جس صلح کو جائز قرار دیا اور معاہدہ یہود سے اس کی عملی صورت معلوم ہوئی، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اصول اسلام کا کیا خلاف کیا گیا ہو یا کفر اسلام کے حدود آپس میں ملتبس ہوئی ہوں۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک، صلح و سالمیت کا داعی نہیں، مگر صلح اپنی انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون رسول دین میں کسی صلح اور مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔